إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ 25واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الشورى مکی صورت ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف مدینہ جا کر اسلامی ریاست قائم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پر بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی ہے وہ جس نے آپ پر وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں پر وحی کی تھی۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین، اور وہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کریں جو زمین میں رہنے والے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا۔ یہ قرآن کا تعارف ہے، قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں۔ لتنذر ام القری، تاکہ آپ ام القری کو ڈرائیں۔ ام القری سے مراد یہاں مکہ کی بستی ہے، مکہ کو ام القری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ومن حولہا، حولہا کا مطلب مکہ کے ارد گرد پوری دنیا۔ مکہ چونکہ آپ یوں سمجھے جیسے دنیا کے درمیان میں ہے، تو اس کے ارد گرد پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی گئی۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 11-12 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، انسان کا بھی جوڑا اللہ نے بنایا، اور ومن الانعام ازواجا، جانوروں کا بھی جوڑا جوڑا بنایا، انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی۔ کس لیے بنایا؟ یزرعکم فی، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں پھیلا دے۔ اب انسان کا جوڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، آگے نئی نسل چلتی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں نر ہے، مادہ ہے، آگے نئی نسل جو ہے وہ چلتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔
لہو مقالید السماوات والارض، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سب کا دین ایک تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ چونکہ انبیاء کا دین ایک ہے تو تم فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کرام کا جو دین تھا نا، تمام کا تمام وہ ایک ہی تھا، ایک ہی دین تھا۔ ہاں البتہ فروعی مسائل کے اندر اختلافات ضرور تھا، لیکن جو اصول تھا توحید کا وہ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یعنی ہر پیغمبر جو بھی تھا وہ یہی جملہ بولتا تھا، اللہ کی عبادت کرو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر آخرت کے حوالے سے یعنی جتنے یہ تقدیر کے مسائل ہیں نا توحید کے، ان سب پر ایمان ہر نبی نے یہی حکم دیا ہے۔ تو موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، تمام انبیاء کرام کا دین اصولاً ایک تھا، فروع کے اندر جو ہے وہ اختلافات تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یا دیگر احکام و مسائل ہیں، قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، ان کے اندر اختلافات ضرور تھے، طہارت کے مسائل میں اختلافات ضرور تھے، لیکن اصول میں توحید میں تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی دعوت تھی۔ آگے آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھیں بھی دنیا میں جس انسان نے جو کرنا ہے بھرنا ہے، جو کرے گا اسے ملے گا۔ اگر کوئی اچھا کام کرے گا اسے اچھا ملے گا، اگر اچھا نہیں کرے گا تو اچھا نہیں ملے گا۔ تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا یقیناً وہ آخرت کو اپنی محنت جو ہے وہ پا لے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها، اور جو دنیا میں دنیا داری کے لیے محنت کرے گا، چونکہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر یہ عطا کرے گا، آخرت میں ان کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یا ایسے لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جو آدمی عبادت لوگوں کے لیے کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، یہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم بھی عبادات کرتے ہیں، جس کی عبادت میں ریاکاری ہوئی، وَأَتَنَا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عبادت اتنی کی ہے کہ عبادت کر کر کے ماتھے پہ نشان ہے، لیکن تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو اس لیے جو ریاکاری کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت وما لہ فی الآخرۃ من نصیب کے تحت اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا کل قیامت کے دن۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جس کے لیے عبادت کی تھی نا اس کے پاس جا کر صلہ لو، چونکہ اللہ کے لیے تم نے عبادت نہیں کی تو صلہ بھی اللہ نہیں دے گا۔ لوگوں کے لیے عبادت کی ہے تو لوگوں کے پاس جاؤ اور اپنی عبادت کا جو ہے وہ صلہ حاصل کرو۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی جو ہے وہ قبولیت کا بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو انسان توبہ کرے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، لیکن توبہ کی شرط کیا ہے کہ بندے کو بندگی کرے، بندہ بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مطلب کیا اس کا کہ بندہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے۔ جب تک اپنے گناہ سے باز نہیں آتا، عاجزی اور انکساری نہیں کرتا، انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سفر اس نے کیا، بال اس کے بکھرے ہوئے، ٹھیک ہے، حالت اس کی بڑی خراب، لمبا اس نے سفر کیا ہوا، کعبۃ اللہ پہنچ گیا،
کعبۃ اللہ پہنچ کر کعبے کا غلاف پکڑ کے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیں نا اس نے کتنی محنت کی، آپ ذرا سوچیں کہ اتنا لمبا اس نے سفر بھی کیا، کعبۃ اللہ تک پہنچا بھی، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے جو ہے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی معافی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کر رہے۔ اور وجہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، میں تیری توبہ کیوں قبول کروں؟ جب تک وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اپنا کھانا پینا حلال کا نہیں کرتے، اگر کسی کے ساتھ گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو جب تک اس بندے کو راضی نہیں کر لیتے آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں تمہارے گناہ، سیئات برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ کچھ بھی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی دعا قبول کرتے ہیں بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنا فضل بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال توبہ کی ترغیب جو ہے وہ دلائی گئی ہے، انسان کو توبہ مانگنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے۔ قرآن ہی کے اندر ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے نا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، قرآن یہ کہتا ہے جو بندہ آ کر کہتا ہے نا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس نے صرف اتنا جملہ بولا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، عامی فرشتے نہیں بلکہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے نا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حالت بیان کروں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی ایک بندہ 700 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ وہ گھوڑا کرے گا نا اتنا فاصلہ ہے کان کی لو اور کندھا، یہ جو ہمارا تقریباً 4 انگلیوں کا 3 انگلیوں کا فاصلہ ہے نا، وہ اس فرشتے کا اتنا زیادہ فاصلہ ہے، اسے آپ اندازہ لگائیں وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، دوسری ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ فاغفر للذین تابوا، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بول رہا ہے اے اللہ جو بھی تیرے پاس آ کر تائب ہو جائے اللہ اس کو معاف کر دے۔ دیکھیں ہم نے ایک معافی مانگی، اب ہمارے لیے سفارش کون کر رہا ہے؟ رحمان کا عرش اٹھانے والا فرشتہ، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے کہ اللہ اس بندے کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے بلکہ ہماری سفارش ہو رہی ہوتی ہو، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ انسان کو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبۃ نصوحہ کرنی چاہیے، پکی سچی توبہ۔ والکافرون لهم عذاب شدید ولو بسط اللہ الرزق لعباده، اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کو جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، جو انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جس کے رزق کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں پھر وہ زمین کے اندر، لَبَغَوْا کہتے ہیں یعنی یہ سرکشی کرنا، پھر وہ زمین کے اوپر جا کر سرکشی کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق پھر بھی ان کو رزق جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پھر بھی رزق دیتے ہیں،
اللہ نے رزق دے دیا تھا یہ سیدھے راستے پر آ جائے. بندہ غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے دے، اللہ مجھے دے، اللہ دیتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے. اللہ کا بندہ باغی ہو جاتا ہے لیکن اللہ رزق دینے میں کمی نہیں کرتا، اللہ پھر بھی دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. ایک مدت تک اللہ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان اپنی حد پار کر لے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے بندے کو ملتی ہے. آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا. اصول یہ ہے کہ ہم پر جو بھی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت کسی بھی انسان پر نہیں آتی. وما اصابکم من مصیبت، ہاں بعض اوقات آزمائش کی شکل میں آ جاتی ہے، جس طرح انبیاء کرام پہ آزمائشیں جو ہے وہ آتی تھیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے لیکن آزمائشیں آتی تھیں. لیکن اس کے علاوہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، اس میں انسان کے اپنے کرتوت شامل ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انسان پر سزا آتی ہے. بندہ کہتا ہے یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میرا اتنا نقصان ہو گیا. اور بھائی تو نے کوئی نہ کوئی ظلم، کوئی نہ کوئی زیادتی ضرور کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ پر جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے ویعفو عن کثیر، اللہ ہر گناہ پہ سزا نہیں دیتا. بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ ہر گناہ کی سزا بندوں کو دینا شروع کر دے تو روح زمین پہ کوئی انسان بچے ہی نہ. تو اللہ ویعفو عن کثیر، زیادہ تر گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. بعض اوقات کبھی کبھار انسان گناہوں پہ پکڑتے ہیں. تو جس پر بھی کوئی بھی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ سمجھے میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. کاروبار نہیں چل رہا، گھریلو مسائل ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، پڑھائی کے حوالے سے ہے، مستقبل کے حوالے سے ہے، خاندان کے حوالے سے ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، جو بھی مسئلہ ہے اس میں قصور ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی قصور نہ ڈالا کریں. یہ جو جملہ لوگ بولتے ہیں نا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ میں ہی ملا تھا، ساری مصیبتیں مجھے دے دی. اور بھائی یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ خام خواہ عذاب کے اندر مبتلا رکھے. تو انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، بس انسان اس غلطی کو پہچان نہیں پا رہا ہوتا. اگر پہچان بھی پا رہا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے بھی جاؤں اور اللہ کی رحمت مجھ پر ہوتی رہے. تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ آ جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے، کوئی مصیبت، پریشانی، نقصان ہو جائے تو انسان کو فوراً غور کرنا چاہیے میرے کس جرم کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت اور یہ مصیبت جو ہے وہ آئی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر پچھلے دنوں سیلاب آیا تو جن جن علاقوں میں سیلاب آیا انہوں نے گناہ کیا تھا، ہم بڑے نیک تھے، چونکہ ہم نیک تھے ہم پر عذاب نہیں آیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ صرف ایک علاقے پہ عذاب بھیجتا ہے اور وہ عذاب نصیحت ہوتا ہے باقی والوں کے لیے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، ایسا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے ایک قول پڑھا جو محمد بن سیرین کا تھا، ان پر جو ہے نا وہ قرض چڑھ گیا، محمد بن سیرین پہ قرض چڑھ گیا تو وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. کسی نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہے؟ کہتے میں سوچ رہا ہوں میں نے گناہ کون سا کیا، یہ جو مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے آخر میں نے کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے. پھر کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، یہ اس گناہ کا وبال اب جا کر مجھ پر پڑا ہے. آپ اندازہ لگائیں جو ہمارے اسلاف تھے وہ کیا سوچتے تھے کہ مصیبت آ گئی ہے، اپنا گناہ تلاش کر رہے ہیں، گناہ تلاش کر رہے ہیں. پھر جا کے پتہ چلا کہ 40 سال پہلے میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اس گناہ کا وبال اب جو ہے وہ ہم پر آ گیا ہے. تو اس لیے جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے تو انسان فوراً اپنے گناہوں کی طرف جو ہے وہ غور کرے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے. آگے ہے والذین، یہ آیت نمبر ہے 37، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون.
فحاشی سے مراد ہر وہ کام ہوتا ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو قرآن میں تو واضح حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو فحاشی کرنا دور کی بات ہے، اس کے قریب جانے سے بھی اسلام نے منع کر دیا ہے۔ جو راستہ اس طرف لے جاتا ہے اس راستے پر چلنے سے بھی منع کر دیا، چلنے سے بھی منع کر دیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ فحاشی کے راستے پر چلے یہ پاؤں کا زنا ہو گیا، کسی نے آنکھوں سے دیکھا وہ آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ تو یہ اسلام نے اس راستے کو ہی بند کر دیا ہے، اس راستے پر چلنا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ایک تو بے حیائی سے منع کیا گیا، اور فرمایا جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ایک تو وہ فحاشی سے بچتے ہیں کیونکہ فحاشی کبیرہ گناہ ہے، دوسرا جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ غصے میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ ہمارے ہاں تو یہ غذائیں ایسی کھا کھا کے غصے پر بندے کا کنٹرول ہی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، ہمارے ہاں تو لوگ غصے میں آ کر اپنی ہی اولاد کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنی ہی اولاد کو جو ہے وہ گالیاں نکال دیتے ہیں، یا انہیں جو ہے وہ بد دعائیں دینی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے غصے پر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے۔ وہ جو واقعہ ہے نا، امام جو حرم مکی کے امام ہیں سدیس، اس وقت بھی وہ امام ہیں، ان کے بارے میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی ہوتا تھا، بہت زیادہ شرارتی ہوتا تھا، بہت زیادہ شرارتی۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں مہمان آنے تھے تو میری والدہ نے بڑی محنت سے کھانا بنایا، تو میں نے کیا کیا، میں نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور کھانے کے اندر ڈال دی۔ اب آج کل کی مائیں ہوتی تو بچے کو پکڑتی، غصہ کرتی، برا بھلا کہتی یا اسے مارتی، اس طرح کا جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ میری ماں نے مجھے دعا دی۔ اب ماں کو غصہ آیا، غصے میں دعا دے رہی۔ تو یہ ہوتا ہے مومن کہ اسے غصہ آئے، غصے میں اپنے حواس قائم رکھے، غصے میں دعا دے رہی ہیں جا بیٹا رب تجھے کعبے کا امام بنائے۔ تو یہ واقعہ روتے ہوئے سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا قبول کی اور آج جو ہے وہ میں کعبے کا امام بن گیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حال بھی بتایا، فرمایا بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، تو یہ اس سے انسان کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ آگے ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ آپس کے اندر مشورہ کرنا، آپس کے اندر شورا قائم کرنا، مشورہ کرنا، اسی سے اس صورت کا نام ہے۔ تو مشورہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ تھی، آپ وحی کے بغیر بولتے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہر اہم مہم کے لیے، خواہ وہ جہاد ہو، غزوہ ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی مہم ہوتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بلاتے تھے اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کرتے تھے۔ تو آج انسان یہ کہے کہ میں ہی ہوں، میں ون مین آرمی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے مشورہ کرنے کی، تو یہ جو ہے نا وہ یہ تکبرانہ جو ہے وہ انسان کا رویہ ہے کہ انسان کبھی کسی سے مشورہ ہی نہ کرے۔ تو مشورہ کرنا بھی چاہیے، اور جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا مشورہ دے، کسی کو غلط مشورہ نہ دے، کسی کا نقصان جو ہے وہ نہ کرے۔ اور مشورے میں انسان کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے بس۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی وجہ سے لوگ مشورہ نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بن گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ لیا ہے، اب جو میں بات کہوں وہ مانی بھی جائے۔ یہ غلط ہے۔ مشورے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہو جائے، بس آپ اپنی رائے دے کر سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب اگلے ایک بندے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی رائے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں چونکہ میں نے بات کہی ہے اب میری بات مانی بھی جائے، اب بات نہیں مانی گئی تو پھر بندہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو
اسی چیز سے بچنے کے لیے لوگوں نے مشورہ کرنا چھوڑ دیا، تو دونوں طرف ہو گیا نا، مشورہ کرنے والوں نے مشورہ بھی چھوڑ دیا، اور اگر مشورہ کیا جائے تو آگے سے لوگ کہتے ہیں جو مشورہ دیا ہے نا اب یہ بات مانی بھی جائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، مشورہ چھوڑنا بھی غلط ہے، اور اگر کوئی مشورہ کرتا ہے ٹھیک ہے، انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے، بس اپنی رائے کا اظہار کرے اور اب ایک طرف ہو جائے، اب اگلا بندہ اس رائے کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے۔ آگے آیت نمبر 40 کے اندر ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے انسان پر کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ لی جاتی ہے، پھر جب نیکی کرتا ہے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر، دیکھیں نا، نیکی ایک کی اور ثواب دہائیوں میں جا کر ملا، گناہ ایک کیا اور گناہ ایک کا ایک اکائیوں کے اندر لکھ دیا گیا، تو افسوس ہے کل قیامت کے دن جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں گی، جس کے گناہ پھر بھی نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، اور گناہ ایک کا ایک لکھا گیا، نیکی ایک کی 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھی گئی، اس کی پھر بھی نیکیاں تھوڑی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 کے اندر ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ 49 نمبر آیت ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، دیکھیں اولاد کے معاملے میں انسان، یہ اس کو آپ سمجھ لیں، اولاد کے معاملے میں انسان بے بس ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان اپنی مرضی سے اولاد حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے بیٹا حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے بیٹی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹی کو ترسے ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹی نہیں لے سکتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے کو ترسے ہوتے ہیں، ان کو بیٹا نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہ بیٹے ہوتے ہیں نہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اولاد ہی کو نہیں ہوتی۔ اولاد کے معاملے میں انسان کا بس نہیں چلتا، انسان کا کوئی بس نہیں ہے، اللہ دینے پر آ جائے تو پیچھے ہم نے کتنی صورتیں پڑھی ہیں کہ اللہ دینے پر آ جائے تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے دیا، اللہ دینے پر آیا تھا نا تو اللہ نے دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے پہ دے دیا، اللہ دینے پر آیا تھا۔ تو جب اللہ دینے پر آتا ہے اللہ انسان کو بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے، لیکن جب اس نے نہیں دینا تو پھر اس نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو بندہ طاقتور ہوتا ہے اس کے بیٹے ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی بیٹیاں تھیں، اب انبیاء کرام سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، اولاد کے معاملے میں انسان بے بس ہے، انسان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سے مانگے بس، انسان کے اختیار میں جو ہے وہ اولاد کے معاملے میں دعا کرنا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح حکم دے رہے ہیں، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، بس بات ختم ہو گئی، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے دے دے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے دے، لڑکیاں دے لڑکے دے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دے، اس لیے کسی کو تانا نہ دیا کرے، اگر کسی کی بیٹیاں بیٹیاں ہوئی جا رہی ہیں اسے تانا نہ دے، کبھی کسی کو کسی کی بیٹی کا تانا نہ دے، اس کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں، یہ منحوس ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ بیٹیاں ہو جانے کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، کسی اولاد کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد کا حصول کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ دیکھیں رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ بانجھ بنا دے۔ اب کسی انسان کے کسی عورت کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو ہم اس عورت کو کیوں تانا دے رہے ہیں؟
جس کو ہم یہ طعنہ دے رہے ہیں تجھے اولاد نہیں ہو رہی، اور طعن و تشنیع ہم اسے کر رہے ہیں، گویا آپ اس کو طعنہ نہیں کر رہے ہیں، اس عورت کو طعنہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو طعنہ کر رہے ہیں۔ اللہ خود فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہتا ہوں بانجھ بنا دو۔ بانجھ اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو آپ اللہ کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے جس کی ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ کام تو اللہ کے ہیں، یہ انسانوں کے کام ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جس کو اولاد نہ ہو اسے منحوس نہ سمجھیں، اسے باتیں نہ کریں، اور جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اس کی زیادہ بیٹیاں ہونے کو غلط نہ سمجھیں، منحوس نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں معاملات ہوتے ہیں، یہ انسان کا بس نہیں چلتا، اس پہ انسان کا کسی قسم کا کوئی بس نہیں ہے۔ یہ ساری ڈاکٹروں کی، حکیموں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے، جس کو چاہے اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی واضح آیت ہے، اس آیت کو نوٹ فرمائیے، 2 آیتیں ہو گئی 49 اور 50، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے تھے، فوت کر لیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، فوت کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو انسان پیدائش کے معاملے میں اور موت کے معاملے میں انسان بے بس ہے۔ اللہ جس کو چاہے آن واحد میں اس کی روح قبض کر لے، دنیا جہان کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ جس کو چاہے اللہ اولاد دے دے، دنیا جہان کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آگے جو ہے یہ سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکی دور کے آخری ایام میں، آخری ادوار میں جو ہے وہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور کائنات کے بارے میں قانون، اور اس دنیا کا قانون نظام، اس کے متعلق جو ہے وہ اس صورت کے اندر بھی بحث جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو انا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ کتاب ہے واضح، اور انا جعلناہ قرآنا عربیا، اللہ بار بار قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں کہ قرآن ہم نے عربی زبان کے اندر اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ قرآن سمجھ آ جائے۔ تو قرآن سمجھ آنے والی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو انسان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے بات کی ہے، آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو بیٹی دیتے ہیں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں یہ لوگ، ہائے بیٹی ہوگی، ہائے بیٹی ہوگی، ہائے بیٹی ہو گئی۔ تو یہ کن کا کام ہے؟ کافروں کا۔ ایمان والوں کا کام تو نہیں نا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کو بیٹی دے دے اور وہ کہے ہائے بیٹی ہو گئی، ہائے پھر بیٹی ہو گئی۔ لوگ تو اس کو تانا دیتے ہیں، ہائے پھر بیٹی۔ بھئی یہ تانے کی بات نہیں ہے، یہ کافروں کا کام تھا، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ بیٹی تو ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ایک بیٹی ہو جائے، 2 بیٹیاں ہو جائیں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ بیاہ دے، وہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو بیٹی ہو جانا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 13 ہے اس کے اندر سفر کی دعا، سواری کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ جب آپ سواری پر سوار ہونے لگتے تھے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا۔ تو جب بھی آپ کہیں جائیں، سواری پر بیٹھنے لگیں، تو اس وقت یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس صورت کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اب قریش یہ کہتے تھے یہ قرآن کسی عظیم آدمی پہ، بڑے آدمی پر کیوں نازل کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دیکھیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پیچھے کہا نا، اولاد کے معاملے میں انسان کا اختیار نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت کس پہ نازل ہوگی، کس پہ نہیں نازل ہوگی، اللہ کا فضل کس پر آئے گا، کس پر نہیں آئے گا، انسان کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان کا اختیار صرف اس بات پہ ہے کہ وہ دعا کر سکتا ہے، بس دعا سے بڑھ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو مرضی چاہے نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جائے، جس کو مرضی چاہے اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینک دے، اختیار اللہ کا۔ تو وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم بچہ ہے، اس یتیم پر نبوت کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم، اور بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم سمجھتے ہو ہم چودھری ہیں، تمہیں چودھری کس نے بنایا؟ تو تمہیں تو چودھری اللہ نے بنایا نا۔ اگر اللہ تمہیں مال نہ دیتا تو تمہاری اوقات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو جب پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کھا نہیں سکتا انسان تو انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو طاقتور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی پر اپنی رحمت کر رہا ہے، کسی کو اپنی نعمت دے رہا ہے، تو جلنے کی بجائے، گھڑنے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے بھی دے۔ اور دوسری بات، جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ نعمت سمیٹ کے نہ رکھے، اس نعمت کا فائدہ دوسروں کو بھی دے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ یہ چیز اچھی اللہ تو نے مجھے دی ہے، اے اللہ میرے بھائی کو بھی دے دے، اے اللہ میری بہن کو بھی دے دے، اے اللہ یہ نعمت میرے والدین کو بھی دے دے، اے اللہ جو میرے والدین چاہتے ہیں ان کو دے دے، رشتہ داروں کو بھی دے دے، سب کو دے دے۔ تو نعمت اور فضل، اس کی دعا کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ جس پر نعمت آ جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور سب کے لیے اس نعمت کی دعا کرے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ جلنے، گھڑنے، حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت مانگے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے، اب وہ حسد نہیں کیا ہائے اس کو کیوں مل گئے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حسد خور انسان ہے نا، تو ہمارے اندر حسد بہت بڑا آ گیا، ہائے اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں۔ اگر زکریا علیہ السلام ہم جیسے عام انسانوں کی طرح سوچتے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا دعائیں مانگتے مانگتے، مجھے اولاد ملی نہیں اور اس کو بے موسم پھل مل گئے، نہیں، انہوں نے حسد نہیں کیا، جھلے نہیں، گھٹے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو اس کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مجھے بھی اولاد دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا ان کی پسند آ گئی۔ تو آپ کسی کی نعمت دیکھتے ہیں، حسد کرنے بجائے، جلنے گھٹنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اہم یقسمون رحمت ربک، اور اللہ نے کسی سے پوچھ کر اپنی رحمت کو تقسیم نہیں کرنا، نہ مجھ سے پوچھنا ہے، نہ آپ سے پوچھنا ہے، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا کہ میں کس پر رحمت کروں یا کس پہ نہ کروں۔ اللہ اپنی مرضی سے، اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آگے اس صورت میں موت اور موت کے بعد کی زندگی کے جو لوگ قائل تھے یا جو لوگ رد کر رہے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے موسیٰ اور فرعون کا پیچھے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔
آگے یہ صورت ہے سورہ دخان، یہ مکی صورت ہے۔ تو دخان دھوئیں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ دخان صورت ہے، مکی صورت ہے، دھوئیں کو دخان کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ دیکھیں یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، میں اپنی امت کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، دو لوگ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے یہ رات بھلا دی گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کی طاق راتیں ہیں 5۔ جس آدمی نے یہ 5 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاری، یقیناً اسے لیلۃ القدر حاصل ہو گئی۔ تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس کا ثواب ہے۔ اور اب اس کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ مشہور ہیں، خاص طور پہ اس کی نشانی کے حوالے سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی اچانک کوئی خاص ٹائم ہے، اس خاص وقت میں کوئی روشنی ہوتی ہے، بس وہ روشنی جس کو مل جائے اس کو لیلۃ القدر ملتی ہے۔ ایسی ویسی کوئی بات قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ کوئی خاص روشنی نہیں ہوتی، کوئی خاص روشنی نہیں ہوتی۔ پوری رات ہی خیر من الف شہر ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، پوری رات ہی فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر ہے۔ جب قرآن نے اس کو کسی خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی ہیں۔ رات معتدل ہوتی ہے، درمیانی رات ہوتی ہے۔ مثال اگر گرمی کا موسم ہے تو زیادہ گرمی نہیں ہوگی، سردی کا موسم ہے زیادہ سردی نہیں ہوگی، معتدل سی رات، درمیانی سی رات ہوتی ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، تو اپنے علاقے میں یا قرب و جفار میں بارش ہو جانا، یہ اس کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کی اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی۔ عموماً جب سورج نکلتا ہے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو بڑی تیز اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، تو آنکھوں میں پڑتی ہیں، لیکن جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آنکھوں میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کی ایک بڑی جو ہے وہ نشانی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا اس رات چاند ایک بڑے تھال کا کنارہ ہوگا، بڑا سارا تھال ہو، اس کا ایک بریک سا کنارہ ہوتا ہے، تو بریک سے کنارے کی طرح چاند ہوگا۔ اب یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بیان کی ہیں نا، یہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کتے نہیں بھونکتے، فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ ساری نشانیاں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا وہ میں نے بتا دیا کہ اگلے دن سورج اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، چاند بڑے تھال کا جو ہے وہ ایک کنارہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ یہ رات معتدل ہوگی، نہ سردی زیادہ نہ گرمی زیادہ، اور نمبر 4 کیا ہے کہ اس رات جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی آخری طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں بندہ جاگ کر گزارے۔ تو جس نے بھی یہ 5 راتیں جاگ کر عبادت کر کے، جاگنی بھی ہے اور عبادت کرنی ہے، فضول بیٹھے رہنا، موبائل، سوشل میڈیا اور ان چیزوں پہ رات گزار دینا، پھر تو آپ نے عبادت نہیں نہ کی، پھر تو آپ نے گناہ کما لیا ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ رات جو ہے وہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات پورے سال کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ فرشتوں کی لگانی ہوتی ہیں۔ تو پورا سال فرشتوں نے جو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ اس رات کے اندر وہ فیصلے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہیں۔ یہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین آیت نمبر 10 میں بدخان مبین کا تذکرہ ہے۔ یہ دھواں ہے۔ ویسے تو یہ جب بارشیں نہ ہوں اس وقت بھی آسمان جو ہے وہ دھندلا سا جاتا ہے، لیکن یہاں سے مراد ایک خاص دھواں ہے، اور یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ یہ قرب قیامت آسمان پہ دھواں چھا جائے گا، اور یہ ایک علامت ہوگی قیامت کی۔ تو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت دھویں کا ہوگا۔ یہ دھواں 40 دن تک زمین کو گھیرے رکھے گا، ٹھیک ہے، اور جو نیک آدمی ہوگا اس کے لیے مطلب ہلکا عذاب ہوگا، یعنی جس طرح زکام وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا، اور جو کافر ہے منافق ہے اس کے لیے یہ دھواں بڑی سخت تکلیف دہ ہوگا۔ تو کافروں کو اس دھویں سے بڑی سخت جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، ان کو کہو انتظار کرو اس دن جب دھواں ظاہر ہوگا، یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور ہوگا، یہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یجوج مجوج، اور زمین جو ہے وہ 3 جگہ پر دھنسا دی جائے گی۔ تو مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ اس کے بعد ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ شام میں چونکہ میدان محشر جمع ہوگا تو وہاں پر آگ جو ہے وہ ان کو لے کر جائے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ 10 نشانیاں ان میں سے جب ایک ظاہر ہوگی تو باقی ایسے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، یک کے بعد دیگرے ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک کر کے آتی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت رونما ہو جائے گی۔
آگے یہ صورت ہے سورہ جاثیہ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت سارے دلائل ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل، یہ ساری کے ساری نشانیاں ہیں۔ یہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے کچھ 6-7 نشانیاں یہاں پہ توحید پر مبنی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر جانوروں کو بنایا، ٹھیک ہے، تو رات اور دن کو مختلف کیا، آسمان سے بارش کو اتاری، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اناج اگایا، پھر ہواؤں کو چلایا۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اس میں انسان، یہ سارا کچھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر نبوت بھی رکھی، حکمت بھی رکھی، اللہ نے بنی اسرائیل کو سارا کچھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت دی۔ لیکن جب اس وقت تک جب امت محمدیہ نہیں تھی، جب امت محمدیہ آ گئی، پھر ان کی یہ فضیلت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو پھر جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، یہ اصول اس کو سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر جب انعامات کرتا ہے، انعامات کی بہت زیادہ انعامات کرتا ہے، پھر وہ قوم جب آپس میں اختلاف کرتی ہے اور اختلاف حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ انعام اس قوم سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی تھی، یہ آپس میں لڑے، اتنا لڑے، حتیٰ کہ لڑائیوں کے اندر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب ان سے لے کر، یہ بنو اسحاق کی نسل تھی، ان سے لے کر بنو اسماعیل کے اندر رکھ دیا۔ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام اسی وجہ سے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، سارے ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی تھے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے مبعوث فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا، اور اتنا اختلاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب اس نسل سے لے لیا۔ تو یہ جب اختلافات انسان حد سے بڑھ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو الہ بنانے والے، یہ غور ہمیں کرنا چاہیے، کہیں ہم اپنی خواہش کو الہ تو نہیں بناتے۔ ایک طرف اللہ بلا رہا ہے، ایک طرف ہماری خواہش ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تقریبات پہ ہم جاتے ہیں، اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم تقریب پہ موجود ہیں، چونکہ شادی پہ موجود ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جس دن شادی پہ جانا ہو اس دن کی ساری نمازیں ختم، تقریب ہے آج، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا۔ اللہ کا حکم تو تھا اذان آ گئی نماز پڑھو، ہم کہتے نہیں، ہم تو ابھی شادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے شام کو رات کو فارغ ہوں گے پھر دیکھیں گے۔
اور خواتین میں تو خاص طور پہ ویسے ہی میک اپ وغیرہ اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، پھر وہ وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے انہیں. تو یہ کیا ہے، یہ خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے کہ اب دل کر رہا ہے کہ نہیں یہ چیز اتنا خرچہ کیا ہے تو اب میں یہ سارا اتار کے وضو کیسے کروں، تو نہیں کرنا. تو یہ خواہشات کو الہ بنانے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ گویا ایک طرح کا شرک ہو گیا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو الہ بنانا تھا، خالق اللہ کو بنانا تھا، تو اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کو الہ بنا لیا. وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، اپنی خواہش کی بات مان رہا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، دین تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں جی، برادری ہے، مجبوری ہے. انہوں نے مجبوری کو، برادری کو الہ بنا لیا. خواہش ہے نا اپنی تو الہ بنا لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. تو انسان کو غور کرنا چاہیے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ساری دنیا ایک طرف، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ پہلے ہے. آگے یہ 26واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ احقاف، مکی سورت ہے. اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے ہیں. اس کی جو پہلی صورت ہے یہ احقاف ہے. یہ بھی مکی دور کے آخر کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. خاص طور پہ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی غالباً 10 نبوی کے بعد، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں کی وفات ہو گئی. اور ان کی وفات کے بعد کفار دلیر ہو گئے. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کبھی حملہ نہیں کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کی وجہ سے اور ابو طالب کی وجہ سے. لیکن جب یہ دونوں فوت ہو گئے تو قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ حملے کرنے جو ہے وہ شروع کر دیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے وہ اتارا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ جو آیت نمبر 5 ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو توحید کے ساتھ شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کی دیواروں تک غیر اللہ کبھی بھی انسان کی بات کو نہیں سن سکتا. خاص طور پہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو فوت ہو چکے ہیں. جو آدمی اس دنیا سے جا چکا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے، کہ الی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کوئی بھی انہیں اپنی بات نہیں سنا سکتا. وہم عن دعائہم غافلون. اب اس کا سادہ سا ترجمہ پڑھیں تو یہ قبر والے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں سے غافل ہیں. وہم، اور وہ، ان دعائہم، ان مانگنے والوں کی دعا سے، غافلون، غافل ہیں. تو یہ شرک کے حوالے سے بڑی تنبیہ ہے قرآن کے اندر کہ غیر اللہ کو جا کر پکارنا، جو خاص طور پہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر پہ جا کر انہیں پکارنا، یہ گویا ایک طرح کا شرک ہے. کتنی واضح آیت ہے یہ آیت نمبر 5. آگے آیت نمبر 10 میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ آیت کریمہ خاص طور پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس، وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کی گواہی دی کس نے؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے. تو اس سے مراد عبداللہ بن سلام تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب آپ مدینے آئے نا تو ہجرت کر کے، تو میں آپ کے پاس گیا، مجھے آپ کی باتیں اچھی لگیں، میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو میں یہودیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتائیں. اس نے کہا جی بتانا نہیں ہے، آپ کو کر کے دکھانا ہے. کیا جی کر کے دکھانا ہے؟
اس نے کہا جی میں ادھر پیچھے چھپ جاتا ہوں، یہودی آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھنا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کسی جگہ جا کر چھپ گئے، یہودی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ہاں بھی عبداللہ بن سلام تمہارے یہاں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا آدمی ہے، وہ بھی اچھا، اس کا باپ بھی بڑا اچھا ہے، وہ بھی عالم دین ہے، اس کا باپ بھی عالم دین تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑی بڑی باتیں، بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا فوراً یہودی کہنے لگے یہ بھی خراب، اس کا باپ بھی خراب، برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نہیں کہا تھا یہ یہودیوں کی اوقات یہ ہے، یہ پہلے میری بڑی تعریفیں کر رہے تھے، جیسے میں نے کلمہ پڑھا ان کی نگاہ کے اندر میں برا ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جب انسان برائی کرتا ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، جب نیک ہو جائے اور یہ تو اب نیک ہو گیا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ خاص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھا تھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ یہ جو آپ نے 3 دفعہ فرمایا نا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، تیری ماں تیری والدہ تیرے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کی وجہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ حملتہ امہ، حملتہ امہ، تیری والدہ نے تجھے مشقت میں اٹھایا، اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ ایک مشقت تھی، بہت بھاری جو ہے وہ مشقت تھی۔ ووضعتہ کرہا، دوسری مشقت کیا تھی؟ تجھے جنا، 9 مہینے پیٹ میں اٹھانا ایک مشقت، دوسری مشقت تیرا پیدا ہونا۔ وحملہ وفصالہ، تیسری مشقت وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیرا حمل اور دودھ چھڑانا، یعنی دودھ پلایا تجھے۔ تو یہ 3 مشقتیں ہو گئیں، ایک 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، پھر جنا، اور پھر جو ہے وہ دودھ پلایا۔ چونکہ ماں بچے کے لیے یہ 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، تو اسی لیے حدیث میں 3 دفعہ آیا کہ تو نے اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ماں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ماں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد کہا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اس آیت کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال، تو زیادہ سے زیادہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی، 2 سال سے کم نہیں۔ اب 30 مہینوں میں آپ 2 سال نکال دیں تو 24 مہینے آپ نے نکال دی، پیچھے بچے 6، تو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ اگر کسی کے ہاں 6 مہینے سے پہلے بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ بیٹا بدکار ہوگا، یعنی ولد الزنا ہوگا، وہ عورت بدکار تصور کی جائے گی۔ یہ اسلامی شریعت کا اصول ہے جو قرآن کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ کم از کم 6 مہینے کی مدت حمل کی ہونی چاہیے۔ اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اسلامی اصول کے تحت، قانون کے تحت، وہ بچہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے، اور وہ بچہ ولد الزنا تصور ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ، وہ بچہ جو ہے وہ ولد الزنا نہیں بلکہ حقیقی بچہ تصور ہوگا۔ 6 مہینے بعد پیدا ہو جائے، 7 مہینے بعد پیدا ہو جائے، 8 مہینے بعد، وہ بچہ ٹھیک ہوگا۔ 6 مہینے سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ انسان کا ولد الزنا جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک یہ، اور دوسرا دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال، ہاں کم میں بھی اگر ماں کو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ پہلے بھی چھڑا سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اسے کوشش کرنی چاہیے 2 سال تک اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلائے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر جوان کیا اسے، پھر اس کے بعد 40 سال کا کیا۔ 40 سال کی عمر انسان کی پختگی کی عمر ہوتی ہے، عقلی طور پر
جسمانی طور پر انسان کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے تب وہ عقل کے لحاظ سے بھی مکمل ہو جاتا ہے اور قوت کے لحاظ سے بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اب الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں غذائیں ماشاءاللہ ایسی ہیں، بچے غذائیں کھاتے نہیں ہیں کہ 40 سال سے پہلے بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، ورنہ در حقیقت 40 سال کی عمر انسان کی جوانی کی تکمیل تھی۔ جسمانی قوت کی تکمیل ہوتی ہے 40 سال کی عمر، اور عقل بھی انسان کے اندر عقل کی تکمیل بھی 40 سال میں ہوتی ہے۔ تو انسان 40 سال میں میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ، ہاں بعض انبیاء کو بچپن کے اندر نبوت ملی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اکثر انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد جو ہے وہ ملی۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، جو خود بھی صحابی تھے، والدین بھی صحابی تھے اور اولاد بھی صحابی۔ تو یہ بہت کم اعزاز کسی کو ملا ہے، تو یہ اعزاز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ خود بھی مسلمان تھے، ان کے والدین بھی مسلمان تھے، اور ان کی آگے اولاد وہ بھی مسلمان تھی۔ آگے آیت نمبر 17 میں ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، جس نے اپنے والدین کو اف کہا۔ تو والدین کو تو کلمہ اف بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ آگے سے کوئی کچھ بھی کہہ دے انسان اسے کچھ نہ کہے۔ اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، ٹھیک ہے، تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کیا تم زندہ زمین سے نکل سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے تو کیا سمجھتے ہو زندہ زمین سے نکل جاؤ گے؟ نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت آئے گی اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے۔ آگے یہ صورت کا نام چونکہ سورہ احقاف ہے، تو آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے احقاف کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، آپ یاد کریں قوم عاد کو جو اذ انذر قومہ بالاحقاف۔ تو یہ قوم عاد کو، یہ قوم عاد ان کا نام تھا، یہ احقاف ان کی بستی تھی۔ احقاف اصل میں کہتے ہیں ریت کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ٹیلوں کو، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں نا، ان کو احقاف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو قوم عاد ایک سرسبز شاداب علاقے پہ تھی، انہوں نے بڑے بڑے مکان بنائے، اونچی اونچی بلڈنگ بنائی، ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے مکان بنائے۔ پھر جب ان پر آندھی کا عذاب آیا تو وہ سارے زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس وقت بھی یہ علاقہ حضر موت کے پاس موجود ہے، اور اس وقت یہاں پہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں، اور آج کے زمانے میں یہاں جانے کی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ ریت کے اتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں کہ بندہ ریت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ اس علاقے میں ریت ہر چیز کو کھا جاتی ہے، جو بھی چیز وہاں پہ جا کے گر گئی بس چند ایام کے بعد وہ چیز کبھی کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ قوم عاد ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تو تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی ہے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر یہ 24 کے اندر فَلَمَّا رَآهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ تو ان پر قحط سالی تھی، تو بادل ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بادل تو بارش برسائیں گے، لیکن وہ بادل بارش کے نہیں تھے، اس کے اندر آندھی تھی، طوفان تھا، جو طوفان مسلسل چلتا رہا اور یہ سارے تباہ و برباد جو ہے وہ ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 29 میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا تھا۔ پیچھے آگے سورہ جن کے اندر بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ جن جو تھے نا وہ چھپ چھپا کے قرآن سنا کرتے تھے، چھپ چھپا کے قرآن سنا کرتے تھے، آسمان پہ جا کے باتیں سنا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب ایک ستارے کی ذمہ داری لگائی، جب یہ جن آسمان پہ جا کے باتیں سنتے تھے وہ تارا ان کو پڑتا تھا اور یہ زمین پہ گر جاتے تھے۔ تو جنہوں نے آپس میں شیطانوں نے مشورہ یہ کیا
کہ آخر کچھ تو زمین میں نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ مار پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا زمین پہ پھیل جاؤ اور تلاش کرو کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں حجاز کی طرف تھے، تو آپ مکہ کے اندر عکاظ کے میلے لگتے تھے، بڑا بڑا میلہ ہوتا تھا، لوگ بڑی دور دراز سے آتے تھے خرید و فروخت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عکاظ کے میلے میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کر بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے میلے پہ تشریف فرما تھے، تو فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے آئی، وہاں سے گزری، انہوں نے قرآن سنا۔ جب قرآن سنا تو قرآن سن کر رک گئی، اور پھر وہ کہنے لگی ہاں یہ وہ قرآن ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہم پر پابندی لگی ہے کہ ہم آسمان پہ نہیں جا سکتے۔ تو پھر ان جنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جن ایمان لے آئے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن تلاش میں تھے، تلاش میں اٹھتے پھرتے ادھر ادھر جا رہے تھے، پھر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور جن جو ہے وہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا۔ قرآن سننے کے بعد آپ پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ہمارے بارے میں کچھ بتلائیں۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غذا مانگی کہ ہم کیا کھایا کریں، چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول ہم کیا کھائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ہڈی تمہاری خوراک ہے۔ تو جانور کی ہڈی جنوں کی خوراک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہڈی جیسے ہی تم اپنے ہاتھ میں پکڑو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گوشت آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگی۔ تو جنوں کی خوراک ہڈیاں، اور جنوں کے جانوروں کی خوراک اونٹ کی مینگنی ہوگی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے اور فرمایا اے میرے صحابہ، کبھی بھی ہڈی سے اور جانور کے گوبر سے استنجا مت کرنا، کیونکہ ہڈی جانوروں کی خوراک اور جانوروں کا گوبر یہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور آپ نے اپنے اوپر ایمان لانے والے جنوں کو یہ نصیحت جو ہے وہ کی تھی۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر کہ ایک جنوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو وہ کہنے لگے او خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے کہنے لگے او خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب قرآن پڑھا جا چکا تھا، تو ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کے پاس گئے اس حال میں کہ وہ ڈرنے والے تھے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اور جنوں ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور وہ موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، انہوں نے جا کر جو ہے وہ تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ تو جو جن تورات پر بھی ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا تھا یہ تورات کی باتیں ہیں اور یہ قرآن ہے، تو دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، اس لیے قرآن پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ۔ تو پھر جنہوں نے جا کر اپنے ہم جو جن تھے ان کو جا کر جو ہے وہ تبلیغ کی۔ آگے یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، چونکہ مدنی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ہجرت کی تھی، اور ہجرت کرنے کے ساتھ ہی ایک تو پریشانی ختم ہوئی تھی قریش کی، لیکن آگے ایک نیا دشمن تھا یہود کی شکل میں۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، دفاعی سمجھوتا، اور مل کر رہنے لگے تھے۔ دوسرا قریش نے جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھا، پھر منافقین بھی تھے، تو جو آستین کے سام جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ابتدائی احکامات جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں۔
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ، آپ کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا مسلمانوں کو، جب بھی تم ان کافروں سے ملو فضرب الرقاب، ان کی گردنیں مارو، حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ابتدائی احکامات تھے جنگ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا جہاد کرو، اور دوسرا یہاں پہ قیدیوں کے متعلق جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قیدی تمہارے ہاتھ لگ جائے گا نا، جنگ ہو، اب جنگ ہو ہی نہیں، جنگ ہونے سے پہلے احکامات تھے کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ لگ جائے گا اس کی دو صورتیں ہوں گی، وَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو تم ایسا کرو کہ ان پر احسان کرو اور انہیں چھوڑ دو، یا پھر فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، یا پھر حکم تھا حتیٰ تضع الحرب اوزارہا کہ انہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ قیدی اور یہ احسان اس وقت تک ہوگا جب تک وہ ہتھیار ڈالے رکھیں گے، لیکن اگر وہ ہتھیار ڈالتے نہیں ہیں تو پھر انہیں قتل کرنے کا اختیار بھی جو ہے وہ سپہ سالار کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قیدی تھے بنو قریظہ کے، ان کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سعد، تیرا ان جنگی قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ تھا وہی آسمان پہ رب کا فیصلہ تھا۔ تو قیدیوں کے متعلق یا تو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا، یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالتے تو انہیں حاکم وقت قتل بھی کر سکتا ہے۔ اب جو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ لیا ہی نہ جائے، یعنی احسان کرنا ہے نا آپ نے، تو آپ بغیر کسی احسان کے جو ہے احسان کچھ بھی ان سے نہیں لینا، کوئی خدمت نہیں لینی، بس احسان کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو ہوتا ہے کہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کی جائے گی کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، یہ بھی گویا احسان ہے۔ ایک تو ہے آزاد کر دیا، ایک ہے مسلمانوں کو دے دیا اور مسلمانوں کو کہا ان کی بہترین تو نے تربیت کرنی ہے، جس طرح کہ غزوہ حنین کے قیدیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ غزوہ حنین کے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اور کہا ان کی بہترین تم نے تربیت کرنی ہے۔ اسی طرح فدیہ کے بھی مختلف صورتیں ہیں۔ فدیہ ایک تو ہوتا ہے مال، جس طرح بدر کے قیدیوں کے بعد سے آپ نے مال لیا اور چھوڑ دیا، پیسہ لے کر چھوڑنا۔ نمبر دو ہوتا ہے کہ ان سے کوئی خدمت لی جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کو کہا تھا تم نے مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دینی ہے، تمہاری آزادی، تو یہ ایک خدمت لی اور خدمت کے عوض جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو احسان کے اندر بھی دو باتیں ہیں اور فدیے کے اندر بھی دو باتیں ہیں، یا تو پیسے لے کر چھوڑنا یا ان سے کوئی خدمت لے لینا، کوئی کام لے لینا، جب اپنا کام کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ آگے یہ آیت نمبر 11 ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے ایک تو پیچھے آیت نمبر 7 بھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تک ہم ثابت قدم رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، جب تک تم ثابت قدم رہو گے
جب تک تم ثابت قدم رہو گے اللہ کی طرف سے رحمت آتی رہے گی، اللہ کی طرف سے مدد آتی رہے گی۔ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے، کسی بھی نیک کام پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آگے 11 نمبر آیت میں ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ جب غزوہ احد ہوئی تھی تو اس وقت ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت مومنوں کو کہا گیا کہ اے مومنوں تم نے پریشان نہیں ہونا، تم آگے سے جواب دو بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی مولا نہیں ہے۔ آگے اس صورت میں جنت کی باتیں ہیں، جنت کی نہروں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 15 کے اندر مثل الجنت اللاتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، ٹھیک ہے، تو انہار من لبن، یہ جو جنت ہوگی نا، جنت اس کے اندر جو ہے وہ نہریں ہوں گی، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان میں نہریں دے گا ان کو، تو ان میں دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، وانہار من خمر لذت للشاربین، شہر کی نہر ہوگی، جو ہے وہ شراب کی نہر ہوگی، وانہار من عسل مصفی، شہد کی جو ہے وہ نہر ہوگی، تو یہ نہر ہوگی، ان کے رنگ نہیں بدلیں گے اور بڑی اچھی ان کی خوشبو ہوگی اور لذت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم پر منافقین کا طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا۔ منافقین جب کوئی مشکل جنگ ہوتی تھی تو بھاگ جاتے تھے، جب کوئی نرم جنگ ہوتی تھی تو آگے بڑھ کر کہتے تھے ہم نے جہاد میں حصہ لینا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو بھی جہاد کے اندر نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ آگے اس صورت کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ بہت بڑی ایک فیصلہ کن آیت ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت ہے تو پھر عمل ہے، ثواب ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، جس پر بھی لفظ ثواب ہے اس میں اطاعت کو دیکھنا ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں ثواب ہے، ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں تو پھر دلیل ہونی چاہیے۔ اب ثواب نہیں ہے، بندے کے نے مثال کے طور پر موبائل رکھا ہوا ہے، تو موبائل رکھنا وہ یہ سمجھتا ہے ثواب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی یہ سمجھے گا موبائل رکھنا ثواب ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی، وہ جو ہے وہ دلیل دے گا۔ آگے ہے فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، بندہ اگر پست ہمت نہ ہو، سستی کا شکار نہ ہو تو اللہ کی طرف سے غلبہ ضرور آئے گا، یہ مسلمانوں کو وعدہ ہے۔ جب تک مسلمان سست نہیں ہوں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی، جب مسلمان سست ہو جائیں گے پھر اللہ جو ہے اپنی مدد اٹھا لیتا ہے۔ آگے یہ سورہ فتح ہے، مدنی صورت ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے اور پھر منافقین کے کردار کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ میں شروع کے اندر ہی ساری باتیں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا تھا۔ یہ سورہ فتح کا خلاصہ جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا تھا کہ آپ نے عمرہ کیا۔ صحابہ کرام نے یہ خواب سنا، سارے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے، 1400 صحابہ کرام تھے، مکہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، لیکن کافروں نے آپ کو روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ۔ حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا کہ مکہ والوں سے جا کر بات کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، مکہ والوں نے ایک تو ان کو روک لیا اور دوسرا ان کی شہادت کی خبر جو ہے وہ صحابہ کرام تک پہنچا دی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملی تو یہ ایک قتل جو سفیر کا قتل تھا، جو اس دور میں کافر بھی نہیں کرتے تھے، سفیروں کا ایک احترام ہوتا تھا، لیکن جب قتل کی خبر ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بیعت کی، تو آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ آؤ میرے ہاتھ پر جنت کی بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ بدلہ لے کر جائیں گے۔
1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر آپ نے اپنے ہی ایک ہاتھ سے اپنے اوپر بیعت کی اور کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بیعت رضوان کرنے والے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، بیعت رضوان کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ جو 1400 صحابہ جنہوں نے اس بات پہ بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا بیعت، یہ جو سازش تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اور قتل نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک صلح نامہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس صلح کے اندر چند شرائط تھی۔ شرائط پہلی یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر قبیلے کو، ہر فریق کو اجازت ہوگی وہ جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائے، یعنی قریش کے یا مکہ کے یا ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان میں سے جون سا مرضی قبیلہ چاہے تو مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائے، چاہے تو مدینہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مکہ والوں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں میں سے کافر بن کے مکہ آتا ہے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان بھی ہوئے اور غصہ بھی ان کو آیا، اور کہا اللہ کے رسول کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہمارا اللہ نہیں ہے، کہ آپ سچے نہیں ہیں، آپ ایسی شرط مان رہے ہیں جو درست نہیں ہے کہ ہمارا اگر کوئی بھائی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے وہ واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ تو چوتھی شرط برحال یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور اگلے سال جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ مکہ آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری شرائط جو ہے وہ قبول فرمائی۔ اس پر بعض صحابہ اکرام کو تحفظات بھی تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چونکہ وما ینطق عن الہویٰ والی زبان تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری شرائط جو ہے وہ قبول فرمائی۔ اور اصل میں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھی۔ وجوہات یہ تھی کہ مسلمان 6 سالوں سے لڑی جا رہے تھے، صحیح طرح تبلیغ کا موقع نہیں ملا تھا، احکامات جو ٹھہر کے سمجھنے چاہیے تھے وہ احکامات صحابہ کرام سمجھ نہیں پا رہے تھے، صحیح طور پر دین کے احکامات نہیں آ رہے تھے۔ تو اس طرح 10 سال کی جب جنگ بندی ہو گئی تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا بہت سارا کام کیا۔ مقصد یہی تھا نا، دین کا کام بہت سارا ہوگا، ثابت قدمی کے ساتھ ہم اپنے دین کو سیکھیں گے، رفاع عامہ کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت سارے کام جو ہیں وہ کریں گے۔ بہرحال یہ صلح ہوئی۔ اس صلح کے اندر کافی صحابہ کرام پریشان بھی تھے، جس طرح میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا، اور ابھی دیگر صحابہ کرام تھے جو اس صلح کے حوالے سے کافی پریشان تھے۔ اب ہوا کیا، جس شرط کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان تھے وہی شرط مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی۔ شرط کیا تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی آئے گا مسلمان ہو کے تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو جائے گا تو کافر واپس نہیں کریں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی مسلمان ہونے کے لیے آتا آپ اسے کہتے چل بھی واپس جا۔ ان میں سے ایک نام تھا ابو جندل کا، وہ مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے تو واپس جانا پڑے گا، اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، تجھے جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو بصیر، وہ مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا تجھے واپس جانا پڑے گا۔ قریش کے لوگ اسے لینے آ گئے، 2 بندے تھے اسے لینے آئے۔ تو جب اسے لینے آئے تو وہ جا رہے تھا تو اس نے جو ہے وہ بڑی چلاکی ہوشیاری کے ساتھ ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کی تلواریں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ ابو بصیر بھی آ گیا، ابو جندل بھی آ گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، تم مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ دونوں ابو جندل اور ابو بصیر یہ صحرائی علاقے میں چلے گئے، جو علاقہ تھا نا وہ سمندر کے ساتھ کا ساحلی علاقہ، وہاں پہ چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، اب جو بھی مسلمان ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے مکہ بھیجتے، وہ مکہ جانے کے بجائے ان کے پاس چلا گیا۔ یہ ایک جماعت بن گئی۔ اب انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کفار کا قافلہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جو بھی مشرکین مکہ کا شام سے قافلہ آتا یہ راستے میں بیٹھے ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ اب مشرکین مکہ کیا کہیں ان کو،
مدینے میں تو ہے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے مطابق ان کو مدینے سے باہر رکھا ہوا تھا، یہ مدینے میں بھی نہیں تھے، یعنی ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی بھی کام کرتے تھے اس کا الزام یا اس کا وبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں جاتا تھا، نہ صحابہ کرام پہ جاتا تھا۔ اب مشرکین مکہ اتنے تنگ ہوئے، اتنے تنگ ہوئے، اتنے تنگ ہوئے کہ خود ہی آ کر یہ معاہدہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ معاہدہ ختم کریں، اور ان لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، انہوں نے تو ہمارے قافلے لوٹنے شروع کر دیے۔ تو جو بات مسلمانوں کو ناگوار گزری تھی، اللہ نے وہی بات مسلمانوں کے حق میں کر دی۔ بہرحال یہ ساری صورت جو ہے وہ اسی صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان اور پھر ان میں جو منافقین کا کردار تھا، منافقین تو یہ سمجھتے تھے ہاں مسلمان گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہ کافروں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، وہ تو بڑی بغلے بجاتے تھے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے یہ منافقین نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آئے گا نا مدینہ تو لکھو کہ ہم نے وہ واپس لینا ہے بندہ، تو یہ بڑے خوش تھے کہ اب مسلمان ساری شرطیں ہم نے اپنی مرضی کی منوا لی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی چال ان پر ہی دوبارہ مسلط کر دی۔ تو اس پوری صورت کے اندر پھر آگے چل کر غزوہ خیبر جب ہوئی تو اس وقت منافقین کا بڑا شوق تھا، یہ آیت نمبر 15 سے آگے نا منافقین کا کردار ہے، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، انہیں پتہ تھا وہاں غنیمت کا مال بڑا ملے گا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، بڑی اجازتیں مانگتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ وہ جائے گا جس نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہی 1400 لوگ جائیں گے میرے ساتھ جو بیعت رضوان پہ بیعت کرنے والے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے موقع پہ آپ نے کسی بھی اس طرح کے منافق کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ بہرحال آگے خیبر کا واقعہ ہے، وہ جانتے ہیں آپ کہ وہاں پہ 20,000 یہودی تھے، قلعوں کے اندر بند تھے، اسلحے سے لیس تھے، قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور انہوں نے جو ہے وہ مرہب کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہودی وہاں پہ ان کو شکست ہوئی، پھر انہوں نے جان بخشی کی شرط پر جو ہے وہ صلح کرنی چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے خیبر کی نصف پیداوار جو ہے وہ تم ہمیں دو گے، تو اس کے بعد خیبر کی نصف پیداوار جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی، اور پھر اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک یہودن عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر آلود بکری کھلائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے، لیکن ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ زہر آلود بکری کا زہر اب بھی میری زبان پہ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے۔ پھر آگے اگلے رکوع کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ جن لوگوں نے آیت نمبر 18 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اس درخت کی بھی اللہ تعالیٰ نے بات قرآن میں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، تو بیعت رضوان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ پھر آگے اس صورت کے آخر میں پھر جو ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ وہ ہے آپس میں بڑے نرم ہیں، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور صحابہ کے قصے جو ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ آگے سورہ حجرات ہے، اس صورت یہ مدنی صورت ہے اور یہ صورت اخلاقیات پہ ہے۔ اس صورت کے اندر کیا ہے؟ اخلاقیات ہمیں بہت زیادہ سمجھائی گئی ہیں، چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ پہلا بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں ہونا، یہ ایک حکم۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو
ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ اب اس میں ایک تو ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، پاس بیٹھے ہوں، کوئی بھی بندہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا۔ نمبر دو، ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور جا کر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا، کافی دن سے آئے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ کہتا ہے میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ثابت کو بلاؤ، اس کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کا احترام، آج بھی اگر کوئی روزہ مبارک پہ جاتا ہے تو احتراماً اپنی آواز کو نیچا رکھے گا۔ روضہ رسول کے پاس جا کر اپنی آواز کو اونچا کرنا، نعرے بازی کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سخت یہ منع ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان الذین یغضوا اصواتهم عند رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ یغضون اصواتہن، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے۔ عند رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ دیکھیں قرآن ہے، قرآن گارنٹی دے رہا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا، تقوی تھا، صحابہ کے دلوں میں تقوی تھا، اس بات کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ تو جب صحابہ نے گارنٹی دے دی، آج کا کوئی مسلمان اٹھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ باتیں کرے، یا کسی اور صحابی کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں، یا الغرض کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان خود خراب کر رہا ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں گارنٹی دے دی، میرے تیرے بارے میں گارنٹی نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ دلوں کے اندر تقویٰ تھا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں، اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان آپ کے پاس خبر لاتا ہے نا، اس کی تحقیق کر لیا کریں، یہ حکم ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے۔ ویسے تو یہ سمجھنے والی بات ہے، اور کوئی بھی خبر آ جائے، اب ایک بندہ آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک بچہ ہی ہے، روتا ہوا آیا مجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، ہم اس کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں او اچھا فلاں نے تجھے مارا ہے، ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں کرنا فیصلہ، قرآن کہتا ہے کہ پہلے تم نے تحقیق کرنی ہے، اگر بغیر تحقیق کے فیصلہ کر لیا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ بچے کو اس نے کہا مجھے فلاں نے ایک تھپڑ مارا ہے، ہو سکتا ہے یہ فلاں کو 2 تھپڑ مار کے آیا ہو اور اس نے رونا شروع کر دیا، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رہے تھے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے، میری بات نہیں ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی معاملہ آئے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، دونوں فریقوں کی بات سننی ہے۔ خدا را کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا، ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ دونوں فریقوں کی بات سننی ہے، کبھی بھی کسی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ قرآن نے منع کر دیا۔ آگے آیت نمبر 9 کے اندر ہے طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، ہے مومنوں کی جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں صلح کرو، جو بھی 2 لوگ لڑ پڑیں صلح کروا دیں، صلح کروائیں، صلح کروائیں، صلح کروائیں، بار بار حکم ہے صلح کروائیں۔ مسلمان بھائی لڑ پڑیں، حقیقی بھائی لڑ پڑیں تو کیا کرنی ہے؟ ان کے درمیان صلح کروا دینی ہے، اور انہیں کہنا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ آگے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہو، کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، کوئی پاؤں سے لنگڑا ہے، کوئی آنکھوں سے اندھا ہے، کوئی زبان سے بول نہیں سکتا، ہم اس کی نقلیں اتارتے ہیں، اس پر طنز کرتے ہیں، کوئی کن ذہن ہے، کسی کی عقل کم ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ تو کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ٹھیک ہے؟ کتنی بری بات ہے کسی کے برے نام لینا، کوئی چھوٹی ہے، کوئی ٹھگنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے صرف اتنا کہا تھا چھوٹے قد والی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا جملہ بولا ہے کہ سمندر کڑوا ہو جائے تیرے اس جملے سے۔ کیا ہم روز مرہ معاشرے میں یہ جملے نہیں بولتے؟ یہ چھوٹے قد والی ہے، یہ لنگڑی ہے، یہ لولی ہے، یہ کالی ہے، یہ بدصورت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ باتیں عام ہیں۔ جس کے اندر جو عیب ہے ہم اس کا نام ہی بھول جاتے ہیں، ہم اس کے عیب سے یاد رکھتے ہیں، او لنگڑے ادھر آ، او اندھے ادھر آ، ہم عیب یاد رکھتے ہیں، اس کا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو برے گمان سے بچ جاؤ، برے گمان۔ ویسے تو یہ صورت ساری کی ساری تفصیل سے پڑھنے والی ہے، آرام سے، تو وقت کی قلت کی پیش نظر بہرحال برے گمان سے بچ جاؤ۔ ہر کسی کے بارے میں برا گمان نہیں باندھتے، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسے ہی لوگ ایسے ہی جیسے دو چار بندے بیٹھ جائیں تو بس لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ پھیلائیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی ہے، بعض لوگ جاسوسی کرتے ہیں، بعض خواتین جاسوسی کرتی ہیں، تو جاسوسی نہیں کرنی۔ کسی کی باتیں سننا غلط ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کسی کی باتیں سنیں، کسی کی فون کی باتیں ہیں، کسی کی ویسے چھپ کر جو ہے وہ باتیں سننا، یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کرنا، ہمارے مسلمانوں کا کام ہی غیبت کرنا، روزے رکھ کر غیبت، روزے رکھ کر غیبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کھانا پینا نہیں ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ غیبت کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ہم غیبت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ غیبت کرنے والے مرد ہو عورتیں ہوں، مردوں کے اندر بھی غیبت بہت زیادہ ہے، خواتین کے اندر تو اس سے بھی زیادہ غیبت ہے، ہر وقت غیبت چغلی، غیبت چغلی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنے والا، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ٹو نہیں لگانی، جاسوسی نہیں کرنی، چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سننی، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا۔ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں، ان پر غور کیا کریں، یہ اسلام کے احکامات ہیں ہمارے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے یہ اسلام کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے سورہ قاف ہے، یہ سورت مکی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت اور موت کے بعد کے احوال زندگی جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ جو ہے وہ اس سورت کے اندر، سورہ قاف کے اندر جو ہے وہ کھینچا ہے۔ انسان کا نام اعمال ہوگا، کرامن کاتبین ہوتے ہیں، سورت آیت نمبر 18 میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ٹھیک ہو گیا نا؟ کہ اس سے پیچھے 17 میں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ٹھیک ہے؟ یہ پورا رکوع ہی بڑا اہم ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ مجھے یہ ذرا بتلائیں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، یہ اس بات کو سوچیں، ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، کیا وہ ہر سال کی اپنی کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا ہے جو اسے یاد ہو؟ کوئی زندگی کی 2-4 باتیں تو ہمیں یاد ہوگی، باقی ساری زندگی اب بھول گئے، ہم بھول گئے، لیکن فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جو بھی بولتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ لکھا ہوا ہمارے گھر میں ہوگا اور ہم اس کو پڑھیں گے۔ وجاءت سکرۃ الموت، موت تک لکھائی جا رہی ہے، موت تک لکھائی جا رہی ہے۔ ونفخ فی الصور، پھر مرنے کے بعد قبر کا عذاب، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر محشر لگ جائے گا، محشر کا عذاب۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، پھر فرشتے انسان کو ہانک کر لے جائیں گے، مار مار کر لے کے جائیں گے، ساتھ گواہ بھی ہوگا، اے اللہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا تھا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، پھر انسان افسوس کرے گا، ہائے افسوس، آج پردے سارے اٹھ گئے، میں تو غافل رہا،
میں تو دنیا سمیٹنے میں لگا رہا، موت آ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی، پہلے تیری نظر بڑی کمزور تھی، دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، اب دیکھو نظر کتنی تیز ہے۔ اب کہتا ہے اللہ مجھے موقع دے دے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکو، اٹھا کے ان کو جہنم کے اندر پھینکو۔ تو آج وہ نظر ہمیں تیز کر لینی چاہیے۔ ایک پردہ ہی ہے، موت کا پردہ، موت آئے گی، پردہ سارے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ موقع آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ موقع آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جو انسان جو ہے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ موقع مانگے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر جنتیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ تو جنتیوں کو، جہاں جہنمیوں کو جو ہے وہ عذاب ہوگا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں دے گا۔ تو جنتی لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39-40 میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد، نمازیں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ آگے یہ سورہ ذاریات ہے، اور سورہ ذاریات یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی آخرت کی باتیں ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار کو اٹھائے پھرتی ہیں، تو بادلوں کی قسم ہے جو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، ساری قیامت کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتوں کی مہمان نوازی کی تھی، یہ آیت نمبر 24 کے اندر ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم ہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ تو یہ بات ہے، مہمان آ جائیں فوراً آپ کے پاس جو بھی ہے نا اٹھائیں، اٹھا کر لا کر مہمان کے آگے آپ رکھ دیں۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور کے اندر والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، یہ صورت اس کے اندر بھی یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے۔ یہ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جہنم کی ویل وادی کے اندر پھینکے گا۔ اس کے مقابلے میں آیت نمبر 17 میں ہے ان المتقین، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ متقین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چند سوال کیے ہیں اس صورت میں۔ یہ آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 36، 37 یہ سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سوال ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، وہ کہتے ہیں کیا یہ قرآن انہوں نے خود گڑھ لیا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے پوچھو کس چیز کے بغیر، یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہوئے یا خود پیدا ہوئے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ سارے آخر تک جو ہیں وہ سوال ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے تو بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألوا اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یہ سارے سوال ہیں مشرکین مکہ سے کہ غور کرو یہ کام تم نے کیے ہیں یا اللہ نے کیے ہیں۔ آگے یہ سورہ نجم ہے، والنجم اذا، یہ بھی سورت مکی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، سورہ نجم کے اندر بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی،
نبی علیہ السلام کی زبان وحی کے بغیر نہیں بولتی۔ یہ منکرین حدیث کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، جو حدیثوں کو نہیں مانتے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی وحی من اللہ ہے، الفاظ نبی پاک کے لیکن حکم اللہ کا، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اسی صورت میں آیت نمبر 5، 6، 7، 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ جبرائیل کو آپ نے دیکھا اصلی حالت میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ڈر گیا، میں نے دیکھا اس کے پروں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبرائیل کو دیکھا۔ ایک دفعہ پہلی مرتبہ دیکھا جب وہ کرسی پر تشریف فرما تھے اور آسمان نے جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے انہیں معراج کی رات دیکھا تھا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا معراج کی رات، تو یہ غلط ہے۔ یہ جو جتنی باتیں نا سورہ نجم کے اندر، یہ جبرائیل کے حوالے سے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ اللہ کے قریب ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ دیکھیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے نزلۃ اخریٰ، دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو پہلی مرتبہ پھر کب دیکھا تھا؟ یہاں تو دوسری مرتبہ کی بات ہے، تو یہ جبرائیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دوسری مرتبہ جبرائیل کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ السلام گئے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں، اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ دیکھا تھا۔ آگے یہ سورۃ قمر ہے۔ سورہ قمر کے اندر شق قمر کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ یہ شق قمر ہوئی تھی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ نبی علیہ مشرکین مکہ نے کہا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ 2 ٹکڑے پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ معجزہ پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر فإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گویا چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت یہ جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی نا، اس طرح ہم آئے ہیں، 2 انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں اس طرح نبی علیہ السلام اور قیامت قریب قریب ہے۔ آگے یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان بھی، سورہ رحمان کے اندر اس کی ایک خصوصیت ہے سورت کی کہ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہوئے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن خصوصاً سورہ رحمان اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور بار بار آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اور لوگوں اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ بے شمار لا تعداد اللہ کی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایک ہو تو جس کو جھٹلا دو۔ کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تیرا رب باقی رہے گا، رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز نے جو ہے فنا ہو جانا ہے۔ آگے جنت کے تذکرے بھی ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ اور آگے سارے جو ہیں وہ جنت کے تذکرے ہیں، 2 جنتیں میں ملیں گی، اور وہاں حوریں ملیں گی، اور وہاں جو ہے وہ یہ ساری کانہن الیاقوت والمرجان، یہ جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن دونہما جنتان، اس کے علاوہ بھی اور باغ ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، وہاں پہ چشمے ہوں گے، فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، وہاں پہ پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، میوے ہوں گے۔ یہ ساری جنت کی جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردوں میں لپٹی ہوئی
حوریں ہوں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ رحمان ہے۔ آگے سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر قیامت کے احوال ہیں، قیامت کے احوال ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ دائیں جانب کچھ لوگ بائیں جانب، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو دائیں جانب والے وہ جنتی ہوں گے، اولئک المقربون ہوں گے، فی جنات النعیم ہوں گے، اور جو بائیں جانب لوگ ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ دائیں جانب والوں کے لیے کیا ہے؟ فی صدر مخضود، یہ آپ آیت نمبر 27 سے دیکھیں نا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ دیکھیں آپ نے قرآن میں جنت کی بڑی نعمتیں پڑھی ہیں، جنت کی نعمتوں کا فارمولہ یہ ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یہاں پہ باغ ہوتا ہے، لوگ جانے نہیں دیتے، روک دیتے ہیں، جنت کی کسی بھی نعمت سے کسی کو بھی روکا نہیں جائے گا، جنت کی کوئی بھی نعمت سے نہ ختم ہوگی، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ہی روکا جائے گا۔ تو باقی یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ بیری کے درخت ہیں، یہ کیلے ہیں، اور یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، ان کے بڑے گھائیں، وظل ممدود، سائے بہت ہوں گے، تو وفاقیت کثیرہ، بے شمار پھل ہوں گے، لا مقطوع نہ ختم ہوں گے، ولا ممنوع اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا۔ یہ دائیں جانب والے، اور بائیں جانب والے فی سموم و حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈک وہاں پہ نہیں ہوگی، ہر طرف جہنم کا عذاب ہی عذاب ہوگا، ہر طرف جہنم کا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں اس صورت میں۔ آگے صورت ہے یہ سورہ حدید، لوہے کے حوالے سے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ یہ صورت بھی مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بڑے جو ہے نا وہ کافروں کے ظلم و ستم سہ کر ہجرت کر کے جب وہ مدینہ کے اندر آئے، انہیں مال کی اشد ضرورت تھی، تو اس صورت میں خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ نفاق کی ترغیب ہے۔ پھر آیت نمبر 10 کے اندر ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے، تمہارا تو ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کسی کا قرض ضائع نہیں کرے گا، اللہ کسی کا قرض ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ آگے فرمایا ان المتصدقین والمتصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کَرِيمٌ، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اللہ کسی کا قرض جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ آگے ایک آیت ہے اس صورت میں، آیت نمبر 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ سے ڈرو گے، وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ فضیل بن ایاز ایک بڑا اپنے دور کا بڑا چور تھا، ایک گھر کی چوری کرنے کے لیے چڑھا، وہاں پہ کوئی عورت قرآن پڑھ رہی تھی اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب یہ آیت پڑھتی ہے، فضیل کہتا ہے قرآن سمجھنے، عربی سمجھنے والا تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا تھا۔ تو ولی وہ بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 20 اور 21 میں دنیا کی حقیقت ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اور دنیا کھیل تماشا ہے، اور یہ بات جان لو دنیا کھیل تماشا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد بنانے میں لگے ہوئے ہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔
اور دنیا کا کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آخرت آئے گی، اور آخرت کو ہر کسی کو اپنا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ